بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 14 سے ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ جملہ پیچھے بھی آ چکا ہے آیت نمبر 3 میں، خلق الانسان۔ قرآن کی یہ شان و عظمت ہے کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، کلمہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے کئی مرادیں ہوتی ہیں۔ پیچھے ہم سماعت کر چکے کہ وہاں الانسان سے سارے انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں، آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، حضور علیہ السلام خاص طور پر بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو آیت نمبر 14 ہے، اس میں الانسان سے صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام ہی مراد ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ جن مراحل سے گزرے ہیں ان مراحل میں سے کچھ کیفیات کا بیان ہے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال، خشک بجنے والی مٹی سے۔ صلصال کہتے ہیں وہ مٹی جو خشک ہو کر بجنے لگے، جو ٹکرائے کسی چیز سے یا ہوا اس سے ٹکرائے تو اس سے آواز آئے۔ وہ بجنے والی خشک مٹی کیسی تھی؟ کالفخاری، ٹھیکرے کی طرح۔ فخار کہتے ہیں وہ مٹی جسے آگ پر پکا کر خشک کیا جائے، آگ پر پکا لیا جائے، جیسے مٹکا ہوتا ہے، مٹکے کو آگ میں پکا کر تیار کیا جاتا ہے تو اسے ٹھیکرے والی مٹی کہیں گے۔ مٹکے کی جو مٹی ہے، ٹھیکرا ہو گیا، وہ مٹکا بچتا ہے، یا مٹکے کے چند ٹکڑے لے کر آپس میں ٹکرائیں تو وہ بھی بچتے ہیں۔ فخار جسے آگ میں پکایا گیا ہو، لیکن آدم علیہ السلام کی مٹی وہ آگ میں پکائی نہیں گئی، اسے ویسے ہی خشک کیا گیا، تو اس نے فرمایا کل فخار، ٹھیکرے کی طرح، جس طرح ٹھیکرا جسے آگ پر پکا کر خشک کیا گیا ہو وہ بچتا ہے۔ بجنے کے اندر آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا تھا اور جب وہ خشک ہو گیا تھا اور ہوا جب اس سے گزرتی تھی تو وہ ٹھیکرے کی طرح بجتی تھی۔ خلق الانسان من صلصال، اللہ نے انسان یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا خشک بجنے والی مٹی سے، کالفخاری، ٹھیکرے کی طرح، وہ مٹی ٹھیکرے کی طرح تھی۔ قرآن میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل ذکر کیے گئے ہیں۔ کہیں فرمایا گیا من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تراب، مٹی سے بنایا، تراب مٹی کی ابتدا ہے۔ کہیں فرمایا طین لازب، چپکنے والی مٹی سے۔ آدم علیہ السلام کی جب مٹی لی گئی تو وہ تراب تھی، اس تراب کو جب پانی سے گوندا گیا تو وہ طین لازب، چپکنے والی مٹی ہو گئی۔ اس چپکنے والی مٹی کے اندر سے وہ گارہ بن گئی تھی، جیسے سورہ حج 14ویں پارے کے اندر یہ آیات ہیں، من صلصال من حمأ مسنون، وہاں پہ بھی صلصال کا لفظ ہے، لیکن وہ صلصال تیار کس سے کی گئی تھی؟ من حمأ مسنون، سیاہ بودار گارے سے۔ تراب یعنی مٹی کو لیا گیا، اسے پانی سے گوندا گیا، ہر طرح کے پانی سے۔ جب گوند کر اس کا گارہ تیار کیا گیا تو گارہ وہ سیاہ گارہ تھا اور اس سے مٹی کی بو آتی تھی، مٹی کی بو۔ تو من حمأ مسنون سے صلصال کو تیار کیا گیا، بجنے والی مٹی کو۔ پھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، جب وہ خشک ہو گئی مٹی اور ہوا اسے ٹکرانے لگی تو وہ صلصال کی کیفیت آ گئی۔ تو مختلف کیفیات، مختلف الفاظ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے ذکر کیے گئے، تراب کا لفظ، طین کا لفظ، صلصال کا لفظ، حمأ مسنون کا لفظ، یہ مراحل ہیں سارے۔ یہاں کس مرحلے کا ذکر ہے؟ جب آپ تراب سے، طین لازب سے، حمأ مسنون سے ہوتے ہوئے صلصال کی کیفیت کو پہنچ گئے، یعنی آپ کا پتلا تیار ہے اور خشک ہو چکا ہے یہ مٹی، اور اس سے جب ہوا گزرتی تو اس سے آواز آتی، کھوکھلے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، یعنی صرف پتلا تھا۔
اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ میں روح کو پھونکا تو روح کے آپ کے جسم میں آتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو انسان کی اصل ہے روح۔ اگر انسان اپنی روح کو پاکیزہ کر لے، اور روح کی پاکیزگی تزکیہ نفس جسے کہتے ہیں، اصل ہے روح، تزکیہ نفس۔ اگر انسان اپنی روح کو پاکیزہ کر لے اور تزکیہ نفس کر لے تو اسے روحانیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر روحانیت جو روح ہے، یہ روح جو ہے اس کی بڑی طاقتیں ہیں، اس کی طاقت کو انسان کما حق کو بیان کر سکتا ہی نہیں ہے، روحانی طاقت ہے۔ یہ جو اولیاء کرام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ان کی یہ کرامت تھی، یہ کرامت تھی، آصف بن برقیہ وہ مسجد اقصیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے یمن سے تخت لے کر آ گئے اتنا بھاری بھرکم، وہ کیا ہے یہ سب روحانیت ہے۔ ایک بزرگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے وہ دوسری جگہ کے معاملات بیان کر رہے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ سب روحانیت ہے۔ اصل انسان کے اندر روح ہے جو روحانیت ہے، روح کبھی فنا نہیں ہوتی۔ نیک اعمال کے ذریعے روح جو ہے وہ ترقی پاتی رہتی ہے، نیک اعمال کے ذریعے۔ خواجہ معین الدین چشتی ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں یا حضور غوث پاک ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے نیک اعمال بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ جتنے بھی ولی اولیاء ہیں آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے نیک اعمال بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ انہیں بڑی ترقی عطا فرماتا ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجنے والی خشک مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو۔ وخلق الجان، اور جن کو پیدا کیا، من مارج، مارج شعلے کو کہتے ہیں، اور وہ شعلہ کہ جس کے اندر بالکل بھی دھواں نہ ہو، کیونکہ جب تک آگ کے اندر دھواں ہوتا ہے تو اس دھوئیں کی آمیزش آگ میں ہوتی ہے، تو آگ کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی، خالص آگ نہیں ہے وہ، اس میں دھواں شامل ہے، دھواں شامل ہے۔ جب دھواں بالکل ختم ہو جائے، خالص شعلہ ہو، اس میں بالکل بھی دھواں نہ ہو، تو اب وہ خالص آگ ہے۔ مارج کہتے ہیں آگ کا وہ شعلہ جس میں بالکل بھی دھواں نہ ہو۔ وخلق الجان، اور اللہ نے جن کو پیدا کیا، من مارج، شعلے سے۔ کون سے شعلے سے؟ من نارن، آگ کے اس شعلے سے جس میں بالکل بھی دھواں نہیں تھا، بے دھوئیں۔ اسے بعض نے ترجمہ میں لکھا لپٹ، آگ کی لپٹ سے، یعنی آگ کی خالص لپٹ جس میں بالکل بھی دھواں نہ ہو۔ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور جنات جیسے انسانوں کے اندر سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہیں، اس طرح جنات کے اندر سب سے پہلا جن وہ ابلیس ہے، اس کا نام تھا عزازیل، یہ ابو الجنات ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تو یہ ابلیس جو ہے، ابلیس لعین، یہ ابو الجنات ہے، جنات کا باپ ہے۔ یہ سب سے پہلے اس کی تخلیق ہوئی تھی، اور اسے آگ سے پیدا کیا گیا۔ اسے سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو فضیلت اللہ نے دی ہے اور اللہ کا حکم ہے، اس نے دیکھا میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور مٹی بھی ایسی کہ جو بالکل خشک تھی اور اس سے آوازیں آتی تھی، بالکل کھوکھلی مٹی تھی، اور مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ تو اس نے یہی کہا تھا آگے سے، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے طین، مٹی سے بنایا ہے۔ یہ اس کا اعتراض تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کو پیدا کیا۔ جنات میں جو اصل ہے، جنات کا باپ ہے، یہ ابلیس تھا۔ ابلیس کو بے دھوئیں کی آگ کے شعلے سے بنایا گیا۔ وخلق الجان، اور اللہ نے جن کو پیدا کیا، من مارج من نار، آگ کے شعلے سے، خالص شعلے سے، خالص آگ سے۔ جنات کو آگ سے بنایا گیا ہے، انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور فرشتوں کو نور سے بنایا گیا ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تکذبان، جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، کتنے مراحل سے تمہیں گزارا ہے۔ ایک آدم سے
تمہیں اس دنیا میں پھیلا دیا ہے. سارے انسانوں کا رجوع ایک کی طرف ہوتا ہے، وہ آدم علیہ السلام ہیں. تمام جنات کا رجوع ایک کی طرف ہوتا ہے، وہ ابلیس ہے. جس طرح آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اس طرح جن ابو الجنات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس تخلیقی نظام کے اندر کس قدر تم پر نعمتیں کی ہیں، انسان ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. آگے سے انسان کا جواب یہی ہوگا کہ یا رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور ہم ہر حال میں تیرا شکر بجا لاتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں، یہ کما کا جو لفظ ہے، کما، اس کا مطلب ہے تم دونوں. عربی میں خطاب کے لیے، ایک خطاب کے لیے آتا ہے کا. جیسے میں کہوں کتابو کا، تمہاری کتاب، ایک کی کتابو کا. اور میں کہنا چاہوں تم دونوں کی کتاب، تو میں کما لگا دوں گا. کتابوکما، کتاب کے بعد کما لگا دوں، تم دونوں کی کتاب. تو دو کے لیے کما استعمال ہوتا ہے اور دو سے زیادہ کے لیے کم استعمال ہوتا ہے. کا، کما، کم. یہ عربی کے اندر گرامر ہے عربی کی جو ضمائر پڑھائی جاتی ہیں. کا، کما، کم، کی، کما، کننا، نینا. عربی ہے، انسان پڑھتا تو بڑا مزہ آتا ہے، پورے ضمائر ہوتی ہیں. تو یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں تم دونوں، یہ ترجمہ کہاں سے آتا ہے؟ کما کے لفظ سے آتا ہے. کما میں خطاب ہے کس سے؟ جنات سے اور انسانوں سے. اس لیے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے، ایک گروہ ہے جن و انس. تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی نعمتوں کو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ، آلہ کے معنی نعمتیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور ہم ہر حال میں تیرا شکر بجا لاتے ہیں. تو ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اور دنیا سے بڑھ کر آخرت میں جنت الفردوس کی نعمت عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.